حضرت جریز ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز میں مشغول تھا، نماز نفل ادا کر رہا تھا۔ اسی درمیان میری ماں نے مجھ کو آواز دی تو میں نماز کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ جب لیٹ ہوا تو میری ماں نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا جب تک یہ کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھے جب تک اس کو موت نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ماں نے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر کے ماں نے اپنے بچے کو بد دعا دی، حالانکہ وہ نیک تھے، پرہیزگار تھے، مگر دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مگر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا جو ہے اولاد کے حق میں قبول ہو جایا کرتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے، یعنی دنیا میں کسی بھی دعاؤں کا میرے آقا نے گارنٹی نہیں دی، مگر ماں باپ کی دعاؤں کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ دعا قبول ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ایک بات اور ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہم اگر دنیا میں کوئی کام کرنا چاہیں، کسی کام کا آغاز کرنا چاہیں، زندگی کو ہم شروع کرنا چاہیں، تو سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ سے دعائیں کرا لیا کریں۔ ان کی دعائیں جو ہیں شرف قبولیت کو پہنچ جایا کرتی ہیں اولاد کے حق میں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ایک ماں نے جب بد دعا کی اپنے بیٹے کے لیے، تھوڑے لیٹ ہوئے تو کہا مولا جب تک جریز کو موت نہ آئے جب تک یہ کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دعا جو تھی بد دعا اپنی اولاد کے حق میں کر تو دی، اب دن گزرتے رہے، والدہ کا انتقال ہو گیا، ماں قبر کے اندر چلی گئی، مگر حضرت جریز جو ہیں ایک جھوپڑا بنا کر کے اس میں رہنے لگے اور وہیں پر رہ کر کے اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے، اور ہمیشہ اسی کے اندر، اور ایک یعنی شہر کے اندر، ایک گاؤں کے اندر ایک شورا ہو گیا۔ ایک یہ شورا ہوا کہ حضرت جریز اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر وہ دعا جو تھی ماں کی، جو بد دعا اولاد کے لیے کی تھی، وہ بھی قبول ہونی تھی، حالانکہ نیک تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ ماں کی دعاؤں میں کتنا اثر ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ایک بات اور ذہن نشین رکھے، ماں ہوا کرتی ہے، ماں کبھی بھی کسی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کیا کرتی۔ اور میں کہتا ہوں اگر ماں سے بھی میں عرض کرتا ہوں اگر غصے میں ہو تو اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیا کریں، کیونکہ یہ دعائیں جو الفاظ تم کہتی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کے حق میں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو حضرت جریز فرماتے ہیں ایک وقت آیا کہ وہ عورت میری طرف آئی اور اس نے دیکھنے کے بعد مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، مگر میں چونکہ مائل نہیں ہوا تو اس عورت نے سوچا کہ اب اس کو چھوڑو، اب اس پر الزام لگاتے ہیں۔ آج دنیا کا یہ معمول ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر بھی اگر کوئی تمہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہے یا تمہیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہے اور تم اس سے منع کر دو تو وہ انسان تمہارا دشمن ہو جاتا ہے اور وہ پھر لوگوں کے سامنے تمہارے عیب بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسے عیب کو بیان کرتا ہے جو تمہارے اندر موجود نہ ہو۔ کیوں؟ یا تو ساتھ چلو، نہیں چلو گے تو تمہیں بدنام کر دیا جائے گا۔ اس عورت نے بھی یہی کیا، وہاں سے نکلی اور ایک چرواہے سے اس نے منہ کالا کیا، اور منہ کالا کرنے کے بعد اس کے جو حمل ٹھہر گیا، اب حمل ٹھہرنے کے بعد 9 مہینے کے بعد اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا اس عورت سے کہ یہ بچہ تیرا آیا کہاں سے، جبکہ تیری شادی بھی نہیں ہے، تیرا شوہر بھی نہیں ہے اور تو نے بچے کو جنا ہے، تو یہ بتا بچہ کہاں سے آیا۔ اس عورت نے کہا بچہ پوچھتے ہو کس کا ہے کہ کس کا؟ کہا وہ جھوپڑے کے اندر جو جریز رہتے ہیں یہ بچہ ان کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا جب سنا لوگوں نے تو لوگوں میں ایک ہجوم برپا ہو گیا۔ یعنی آج کل بھی یہ ماحول ہے، اگر کوئی انسان تھوڑی عبادت کرے، اس سے کوئی اگر سرزد گناہ ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو لوگ سب سے پہلے اٹھا کر کے یہی کہتے ہیں بڑا نمازی بنتا تھا، بڑی عبادت گزار بنتا تھا، دل کالا تھا، سیاہ تھا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے اس وقت بھی بڑے تانے دیے حضرت جریز کو، اور لوگوں نے ان کے جھوپڑے کو توڑ دیا، ان کے گھر کو توڑ دیا، ان کو بے تحاشا مارا۔
اتنا مارا۔ حضرت جریز کہتے ہیں کہ مجھے مارنے کے ہی قریب تھے اور میں سمجھ گیا تھا اب میری موت آنے والی ہے، یہ لوگ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حضرت جریز نے سر کو اٹھایا اور لوگوں سے کہا، لوگو تم مجھے مارنا تو چاہتے ہو، مار ہی دینا، مگر میں تم سے 2 منٹ کی مہلت چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا چاہیے؟ کہا بس یہ مہلت دے دو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا چلو اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو تمام کے تمام لوگ جو وہاں اکٹھا تھے سب کے سب یہی کہتے تھے کہ اب بھی ڈھونگ کر رہا ہے، یعنی لوگ ہنس رہے تھے، مذاق بنا رہے تھے۔ مگر جب 2 رکعت نماز سے فارغ ہوئے حضرت جریز ہاتھوں کو بلند کیا، عرض کرتے ہیں مولا کیا یہ بدنامی دیکھنی تھی؟ کیا میں دنیا سے جانا تو ہے، ایک نہ ایک دن میں دنیا سے جاؤں گا ضرور، مگر مولا اس طریقے سے بدنام ہو کر کے، یعنی دیکھا نہیں، آج بھی دیکھیں اگر ایسا کوئی انسان ہو تو لوگوں کی جنازے برباد ہو جاتے ہیں، لوگوں کی قبروں کو لوگ بدنام کر دیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مولا دنیا سے جانا تو ہے، اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے سوائے تیرے، مولا تو اس بدنامی کے داغ سے مجھے بچا۔ اللہ اکبر، اتنا کہا، لوگ ہنس رہے تھے، مذاق بنا رہے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ حضرت جریز نے جب ہاتھوں کو نیچے کیا، دعا سے فارغ ہوئے، پھر کھڑے ہو کر کے مجمع کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، سارے کے سارے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ حضرت جریز کے ساتھ کھڑا ہوتا، سب آپ کو شک کی نگاہوں سے اور مارنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت جریز اللہ اکبر نے جب تمام مجمع کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر اس بچے کو دیکھا، اس عورت کے بچے کو جو چھوٹا بچہ تھا، آپ نے کہا یہ ساری دنیا میرے خلاف ہے، کوئی میرے یعنی پارسائی کی گواہی نہیں دے گا، کوئی مجھے صحیح ثابت نہیں کر سکتا، مگر تو بچہ ہے تو خود ہی بتا دے تیرا باپ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں جب اللہ بلانے پر آتا ہے تو گونگوں کو بھی زبان عطا فرما دیتا ہے، جب بلانے پر آتا ہے تو اللہ اکبر 4 ماہ کے بچے کو بھی بلا دیا کرتا ہے۔ وہ مولا تعالیٰ ہے، جب بلوانے پر آتا ہے تو پتھروں سے بھی کلام کروا دیا کرتا ہے۔ وہ مالک الملک ہے، جب بلوانے پر آتا ہے تو پہاڑوں سے گفتگو کروا دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جریز نے جب بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا تو ہی بتا دے کہ تیرا باپ کون ہے، اس بچے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی، بچپن میں ہی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے لوگو میرا باپ یہ جریز نہیں ہے، میرا باپ تو ایک چرواہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات جب اس بچے نے کہی ہے تو لوگوں نے حضرت جریز کو چھوڑا، اس عورت کو پکڑا۔ المختصر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک ماں جب بچے کے لیے اگر بد دعا کر دے تو اللہ اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے، اور دعا کرے تو اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ میں صرف یہی میسج دینا چاہتا ہوں ان ماؤں کو جن کی اولادیں ہیں، وہ خدارا بچے اگر ان کو پریشان بھی کرتے ہوں تو بچوں کے لیے دعائیں کیا کریں، بد دعائیں کبھی نہ کیا کریں، کیوں ماں باپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیا کرتا ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا، ماں باپ کی دعا، یعنی نبیوں کے بعد اگر سب سے معتبر دعا کسی کی ہے اولاد کے حق میں تو اس کے ماں باپ کی دعا ہے نبیوں کے بعد۔ تو خدارا اپنے بچوں کے لیے اچھی دعائیں کیا کریں، اور بچوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کے دل کو نہ دکھایا کریں، اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھا کریں۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھیں گے تو خدا کی عزت و جلال کی قسم ماں باپ آپ کو کبھی بد دعا نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے۔ اور جس کے حق میں اس کے ماں باپ ہمیشہ دعا کرتے رہیں تو یاد رکھیں وہ بچہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی وہ بچہ کامیاب اور کامرہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو والدین کا فرما بردار بنائے۔